سنی نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے رکن بھی ہیں، اور انہوں نے بھی جب بشرا بی بی نے پی ٹی اے کی قیادت سے متعلق کچھ نازیبا سخت الفاظ استعمال کی تھے، کچھ گالیاں بھی دی تھیں، تو انہوں نے بھی اس وقت واک آؤٹ کیا تھا۔ گزشتہ روز ہم نے ان سے بڑے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ بانی پی ٹی اے کی اہلیاں ہیں، پھر خاتون ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کیسے خواتین ریئیکٹ کرتی ہیں، تو اس بات کو جانے دیجئے، ہم اس وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی رہائی ہم نے کروانی ہے بانی پی ٹی اے کی ہر صورت، سڑکوں پہ دوبارہ نکلنا پڑا، نکلنے کی تیاری کر چکے ہیں، آئندہ جمعہ پرپوز ہے، میں نے تجویز دی ہے، پارٹی کنوینس ہے، اور ہم آ رہے ہیں، اور ساتھ ہم مذاکرات کے لیے اگر حکومتی لوگ آتے تو ان سے مذاکرات بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہم رہائی کے لیے احتجاج کا سلسلہ ترک نہیں کریں گے۔ کیا پی ٹی آئی کو ابھی بھی ریلائزیشن نہیں ہوئی؟ بڑا مجھے اچھا لگا ان سے یہ سن کے کہ انہوں نے گالیاں دے دی ہیں، انہوں نے کیونکہ کہا ہے، اب رپورٹ ہو چکا ہے، انہوں نے خود بھی کہا ہے، ان کے پی ٹی اے کے لوگوں نے بغیرت کہہ دیا ہے اور بے شرم گھٹیا کہہ دیا ہے، تو خیر ہے جناب، احترام دکھائیں جناب، صاف در پاور چاہیے آپ کو کلاؤڈ چاہیے۔ کاشف واسطے صاحب مطابق گد کا لفظ بھی یوز کیا گیا، مطلب اتنے لفظ 3-4 جو کہے گئے ہیں، کوئی عام ان کو کوئی روڈ پہ خدا نہ خواستہ یا گھر میں یا ادھر ادھر کوئی رشتہ دار خاتون کوئی اور لوگ کہتے ہیں، برداشت کر لیں گے؟ کسی صورت میں کر لیں گے یہ سارے والے، یہ جتنے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب آپ لوگ تو چلو آپ نے ایک لائک کے اس کے جنٹل مین، چلو آپ نے برداشت کیا بھی ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی آپ کی وہ کھڑی ہوئی نا، کوئی آپ کا اخلاق نہیں کھڑا ہوا، کوئی آپ کی تربیت نہیں کھڑی ہوئی کہ آپ کو لگا کہ جناب کہ ہم بڑے انتہائی وہ ہیں اس پہ۔ آپ اگر ڈیسنسی دکھا رہے ہیں تو انہیں بھی تو ڈیسنسی دکھانی چاہیے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کہ کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیاں اور آپ کو گالیاں دیں، رپورٹ ہوں، تردید بھی کہیں سے نہ ہو، اچھا کوئی معذرت بھی نہ ہو، چلو معافی مانگ لیں، کوئی معذرت نامہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو ٹی وی پہ، جی کیا ہو گیا، جی 4 گالیاں دے دی تو کیا ہوگا؟ ریزن کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہیں سے اسی گھر سے ہمیں طاقت ملنی ہے، اسی گھر سے ہمیں عہدے مل رہے ہیں، اسی گھر سے ہم نے ایم این اے بننا ہے، اسی گھر سے ہمیں ووٹ مل رہے ہیں، اسی گھر سے ہم نے گورنر، وزیر، سفیر، ہٹو بچوں، پروٹوکول، اور جو گاڑیاں اپنے آپ کو یاد ہوگا کتوں کو سیر جو ہوتی تھی، یاد ہے آپ کو عمران اسماعیل انکم، وہ کتے سیر کرتے ہوتے تھے یہ سرکاری گاڑیوں پہ، تو یہ سارے کا سارا یہ وہیں سے آ رہا ہوتا ہے، یہ جتنی جو ڈیسنسی دکھا رہے ہیں نا سارے، اور دوبارہ استعفے بھی واپس لے رہے ہیں، ساری چیزوں کو کوئی نہیں ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پاور کھڑی ہوئی ہے۔ باقی کوئی بندہ کر کے دکھا دے، یہ بندے کو وہ نہ کریں سر، اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیں۔ سو یہ بات تو بڑی مجھے دلچسپ لگی ہے ان کے، جناب دیکھیں نا جی ہوئیں جی، تو یہی والی چیز اب باقی اپنے اپوننٹ کے بارے میں تھوڑا سا یہ کر لیا کریں نا، جتنی آپ نے صبر احترام کا مظاہرہ وہاں پر کیا ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں کو ہونا ہے اگر وہاں پہ تھوڑا سا یہ پیشن وہاں شو کرتے ہیں، مطلب دیگر چیزوں پہ دکھائیں نا، یہی تھوڑی ڈیسنسی سوشل میڈیا پہ اپنی ٹیموں کو بھی کہیں، اپنے لیڈروں کو بھی کہیں کہ جناب اسی طریقے سے جیسے وہاں سر جھکا کے بیٹھے تھے، گالیاں کھا کے آ گئے ہیں، اور کوئی آپ کو وہ بھی ایسا ٹھیک ہے بھی اگلی بات سر، بات تو اور سائڈ بھئی چلو ان دونوں کے درمیان انہوں نے دے دی، انہوں نے کھا لی، چلو جی میٹر معاملہ، انہیں نہیں محسوس ہوئی، نہ انہوں نے معذرت کی، نہ انہوں نے معافی منگوائی ان سے، نہ انہوں نے ساری کیا۔ اگر یہ ان کو ڈیل پسند ہے تو فیئر انف، یہ ان کا چوائس ہے، اور ہم آپ اور میں کون ہوتے ہیں جناب کہ ان کے درمیان پڑھنے والے۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ان کی تجویز جو ہے، ابھی میں آپ کا ابھی جب چلا رہے تھے تو میں نا اس کا وہ دیکھ رہا تھا ہیڈ لائن، اس کے ساتھ وہ بھی تھی اس کی سرخی، انہوں نے کہا میں وہاں سے کفن پہن کے نکلا تھا، خودکشی کرنے نہیں نکلا تھا۔ تو باقی جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچارے مارے گئے ہیں تو وہ خودکشی کرنے آئے تھے، وہ مرنے کے لیے آئے تھے، کوئی مرنے کے لیے جاتے کسی جگہ پہ؟ مطلب آپ کی لیڈرشپ میں اللہ سب کو محفوظ رکھے، سب کے بچے محفوظ رکھے۔ آپ میں سے کسی کا بچہ تھا، آپ میں سے کسی کی کوئی خاتون تھی، کوئی گھر کا بندہ تھا، جب آپ منسٹر بنتے ہیں، سیکرٹری بنتے ہیں، جب آپ ایم این اے ایم پی بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں یا اسپیکر بنتے ہیں، تو پوری فیملی آپ کے بینیفٹ لیتی ہے نا، آپ کی بیوی بھی لیتی ہے، بچے بھی لیتے ہیں، رشتہ دار یار، تو کتنے رشتہ دار یار دوست بیوی بچے ان لیڈروں کے اس میں تھے اسلام آباد والے مظاہرے میں۔ چلو اسلام آباد نہیں آ سکے جی، یہ کراچی میں کتنے تھے، لاہور میں کتنے نکلے، ملتان میں کتنے نکلے سر؟ بھئی اگر آپ نہیں آ سکتے اسلام آباد، اپنے بیوی بچوں کو نکال کے، جو بشرا صاحب نے کہا جو ویڈیو بنائی ہے آپ نے، آپ کے بیوی بچے پروٹوکول کے ساتھ گھروں میں بیٹھیں گے، پریولیجڈ ہیں، بڑی کلاس کے ہیں، وہ ان کے عام لوگوں کے ساتھ بچارے جو ہے نا گھومنا پھرنا یا مظاہروں میں جانا، کیونکہ وہی والی بات کہ جان نہیں دینی، باقی انہیں جانتے نہیں ہیں، وہ کے پی کے ہمارے دوست ہیں، اسی کام کے لیے رکھ لیے ہیں۔ مطلب پچھلے 75 سال سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ جب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑے، امریکہ کو پڑھو، نیٹو کو پڑھے، ٹی ٹی پی کو پڑھے، خان صاحب کو پڑھے، آپ کو پڑھے، مجھے پڑھے، نواز شریف، وہ کسی کو پڑھے وہ سیدھا جاتا ہے ادھر، جی آپ بڑے بہادر لوگ ہیں، آپ غیرت مند لوگ ہیں، ان بیچاروں کو اسی طرح کہ آپ نے کرا کے ان کے بچے مروا دیے ہیں، اور آج کے نہیں مارے، پچھلے 40-50 سال سے مارے۔ لیکن کلاسا مسئلہ یہ ہے کہ اس فائنل کال کی ناکامی کے بعد 12 لوگ جو جہاں بحق ہوئے، جس کا ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم دوبارہ آنا ڈی چوک، جو کچھ مرضی ہو جائے، ہم نے خان کو رہا احتجاج کے ذریعے سے کروانا ہے۔ تو لرننگ کیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے لرن کیا کیا جی؟ یہ ان کو نہیں لرن کرنا، انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے، ان کو تو روٹ یہیں سے نظر آتا ہے، جتنی یہاں پہ مار دھاڑ خدا نخواستہ خون خرابہ ہوگا، ان کو تو وہیں سے نظر آتا ہے۔ لرننگ کرنی ہے ورکر نے،
کیا ورکر جو ہے وہ سیکھنے کو تیار ہے؟ سوال یہ ہے، ان کا نہیں ہے، یہ نہیں سیکھیں گے. یہ تو لوگوں کو رلاٹ پہ لوگوں کو رلائیں گے تو ان کو نیند آئے گی. یہ ذہن میں رکھیں، جس دن یہ یہاں پہ رلا کے جائیں گے، خدا نہ خاصا بلڈ شیڈ ہوگا جو کہ ہوئے ہیں، اس وقت ان کو مزے کی نیند آئے گی کہ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے آج ہمارا کام ہوا ہے. یہ سبق سیکھنا ہے آپ کے ورکر نے. جی ابھی آج کی بات بتاؤں میں آپ کو، مزے کی بات. آپ کے پروگرام سے جب آیا کہ اس کے آنے کے لیے مجھے نا ایک فون آیا دوست کا، یہ آج کی بات ہے تھوڑی دیر پہلے کی. تو اس نے کہا وہ اس کی حالت بڑی بری تھی، خراب تھی، کہ میرا ایک بھائی ہے چھوٹا، تو وہ دھرنے میں گیا تو تھانے میں باندھے، تو میری ماں کا رو کے برا حال ہے، کوئی سفارش ڈھونڈے اس کو یہ رہا کروا دے. ابھی کی بات تھوڑی دیر پہلے کی. یہ جو ابھی یہ کالیں دے رہے ہیں، ابھی لوگ ان کے بیچارے جو تھانے کچہریوں میں بیٹھے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ریمانڈ پہ ہیں، ان کا کچھ جا کے پتہ کریں کہ ان کی ضمانتیں کروا لیں، کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ مجھے فون کر رہا ہے دوست، اس نے کہا میری ماں کا رو کے برا حال ہے. اسلام آباد کے کسی تھانے کا بتایا اس نے، ایک اس کا یہ SSP کا نام بھی بتایا کہ فلاں ہے، ان کو آپ کہہ دو. میں کہ بھائی صاحب میں کیسے کہہ دوں کسی کو، اگر اتنے کیسز ہوئے، پرچے مقدمے ہوئے، کہ وکیل کریں، کہ تھانے کچہری میں وہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں، سفارشیں ڈھونڈو. اس نے کہا میری ماں جو ہے جب سے گرفتار ہوا ہے وہ بستر سے اٹھ نہیں رہی. اب میں یہ کہہ تو نہیں سکتا تھا اس کو اس وقت بیچارہ برے حالات میں، کہ بھائی صاحب کہ اس وقت ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ تو استعمال کرتے ہیں. اب ان کو نقوی صاحب کو کہ میں ایڈریس دیتا ہوں، نقوی صاحب کو ان کا نمبر بھی دیتا ہوں انہیں، کہ ان کو وکیل کریں، ان کے پرچے ختم کریں. اس ماں کا بیٹا جو ہے نا جا کے واپس کر